بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء بسند متصل من على الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن عباد بن تميم عن أمه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وانس وابي اللحم رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق واسم ام عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سيد بن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله عن أمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم رضي الله تعالى عنه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد وأمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ولا هو صحبة. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متوازيا متزريا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتزرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبيقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيها متخشيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو القول الشافعي. قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في ركعة الأولى 7 وفي الثانية 5 واحتج بحديث ابن عباس. قال أبو عيسى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. وفي النسخة علامة أحمد شاكر زيادته بعد قوله في صلاة العيدين. وقال النعمان وابو حنيفة لا تصلي صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجون بجملتهم. قال أبو عيسى خالف السنة. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ہے باب ماجا فی صلاۃ الاستسقاء، یعنی استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی نماز. تو حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کر نکلے، یستسقی بارش کی دعا طلب کر رہے تھے. فصلی بہم رکعتین، تو 2 رکعتیں پڑھائی. جہر بالقراءۃ فیہما، قرات جہرن کی یعنی زور سے قرات کی. وحول رداءہ، اور اپنی چادر پلٹائی. ورفع یدی، اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھایا. واستسقا، اور پھر استسقاء کی دعا کی. واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف آپ کا رخ تھا، یعنی جب آپ دعا کر رہے تھے. وفی الباب عن ابن عباس وابی ہریرہ وانس وابی اللحم قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن زید حدیث حسن صحیح. وعلی هذا العمل، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کیا، اور یہ امام شافعی احمد اسحاق کا قول ہے. اور عباد بن تمیم کے چچا کا نام عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی. دوسری وہ ابی اللحم والی حدیث اب پیش کر رہے ہیں کہ ابی اللحم سے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو احجار زیت مقام پر دیکھا. یستسقی، آپ علیہ السلام استسقاء کر رہے تھے. وہ مقنع بکفیہ یدو، آپ اٹھائے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں کو، دعا کر رہے تھے. مقنع کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے ہوئے تھے. قال ابو عیسیٰ کذا قال قتیبہ فی هذا الحدیث عن ابی اللحم ولا نعرف له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا هذا الحدیث الواحد، یعنی ان سے صرف یہی ایک حدیث ہے. وعمیر مولا ابی اللحم، یہ عمیر جو ہے یہ ابو اللحم کے آزاد کردہ غلام ہے. قد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ولو صحبہ، یعنی انہوں نے بھی کئی حدیث نبی علیہ السلام سے روایت کی ہے اور وہ صحابی بھی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، یہ عبداللہ بن کنانہ کہتے کہ مجھے ولید بن عقبہ نے بھیجا، جبکہ وہ مدینہ کے امیر تھے حضرت ابن عباس کے پاس. اسالہ، کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی استسقاء کے بارے میں. فاتیتو، تو میں آیا. فقال، تو نے کہا ان رسول اللہ خرج متبذلا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، متبذلن کا مطلب ہوتا ہے ایک عاجزانہ حیات میں، یعنی کپڑے مپڑے عاجزانہ، کوئی بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ کی حالت میں نہ، متواضعن تواضع کرتے ہوئے، متضرعن اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، تضرع کرتے ہوئے، حتیٰ اتل مصلی، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر آئے، فلم یخطکم خطبتکم حاضی، اس طرح سے خطبہ نہیں پڑھا تمہاری طرح، تم لوگوں کے خطبے کی طرح، ولیکن لم یزل فی الدعاء، لیکن مسلسل دعا میں رہے، وہ تضرع، اور اسی طرح تضرع یعنی اللہ کی طرف توجہ آوزاری میں رہے، وہ تکبیر تکبیر میں، وصلی رکعتین، اور دو رکعتیں پڑھی جیسے عید میں پڑھی جاتی ہے، تو جیسے عید میں پڑھی جاتی ہے، اس سے پھر کچھ فقہاء ایک مسئلہ نکالتے ہیں، تو قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، اور ایک سند میں اس میں متخشیان کا لفظ بھی زیادہ ہے، تو متخشیان بھی کا مطلب ہے خشوع، یعنی دل سے توجہ کرنا۔ اب قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، وہ قول شافعی، یہ امام شافعی کا قول ہے کہ یصلی صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے گی نحو صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کی طرح، یکبر تکبیر کہیں گے پہلی رکعت میں 7، وفی الثانیۃ خمسن، اور دوسری میں 5، واحتج بحدیث ابن عباس، اور انہوں نے حدیث ابن عباس کو دلیل بنایا۔ قال ابو عیسیٰ وروی عن مالک ابن انس انه قال لا یکبر فی صلاۃ الاستسقاء، کہ تکبیر نہیں کہیں گے صلاۃ الاستسقاء میں جیسے عیدین میں تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی یہاں تکبیر نہیں کہیں گے۔ دیکھو صلاۃ الاستسقاء کا مطلب ہے کہ جب کبھی بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا۔ اب بارش طلب کرنا، اس کی جو ہے نا ایک مشہور صورت تو یہ ہے کہ لوگ وہاں جا کر باقاعدہ کسی جگہ اکٹھے ہوں، پھر وہاں نماز پڑھیں، پھر اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ نماز پڑھے، اس میں پھر تھوڑے سے ظاہر اختلافی مسائل ہے کہ جہرن قرات کرے یا سرن قرات کرے، تو امام صاحب کے ہاں یہ ہے کہ جہرن سرن قرات ہوگی، صاحبین کے ہاں یہ کہ جہرن قرات ہوگی، تو اور پھر اس کے بعد خطبہ یا دعا، یہ گویا کہ ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ویسے ہی باہر نکلے، نماز نہ پڑھے، اور وہاں جا کر دعا کرے صرف، ایک طریقہ یہ بھی ہے استسقاء کا، کہ باہر نکلیں اور وہاں جا کر صرف کیا کرے، بس نماز پڑھیں، تو گویا کہ ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے دعا کی جائے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے دعا کی جائے، جیسے مثلا نماز کے بعد دعا کر لے کہ بارش کی دعا ہو جائے، تو گویا کہ یہ بھی استسقاء ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کی یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ استسقاء میں نماز ہونی چاہیے، باقاعدہ نماز ہو، 2 رکعت ہو، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہو، لیکن امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں احادیث میں بارش طلب کرنے کی مختلف صورتیں نظر آتی ہے۔ یہ جو ابو اللہم والی حدیث ہے، آب اللہم والی حدیث میں، اس میں انہوں نے کہا کہ نماز کا ذکر نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احجار زید کے پاس انہوں نے نبی علیہ السلام کو بارش طلب کرتے ہوئے دیکھا، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، تو یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، تو اسے معلوم ہے نماز وہاں نہیں پڑھی گئی۔ اور اسی طرح کہ کبھی ویسے اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو ہے نا وہ دعا کر سکتے ہیں، وہ بخاری میں حدیث آ رہی ہے اور ترمذی میں بھی شاید آ جائے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ قحط سالی کا سامنا ہے، جانور مر رہے ہیں، اور بہت زیادہ خراب صورتحال ہے، اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے دعا کی، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم جمعے سے نکلتے ہی بارش شروع ہو گئی، اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ تو اگلے جمعے کو بعض روایت میں آتا ہے وہی شخص، بعض کہتے ہیں کوئی اور شخص، وہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب جو ہے نا سیلاب آ گیا، ہمارے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے، اللہ سے دعا کریں کہ اس بارش کو روک دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا دیں، ہمارے اوپر نہیں۔ تو صحابہ فرماتے کہ جب ہم باہر نکلے تو مدینہ بالکل ایسے تاج کی طرح نظر آ رہا تھا، یعنی مدینہ پر تو دھوپ تھی، آس پاس سارے بادل تھے، تو اس طرح سے گویا کہ امام صاحب اس طرح سے فرماتے کہ یہ سارے طریقے ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں نے امام صاحب کی طرف یہ منسوب کیا کہ ان کے یہاں صلاۃ الاستسقاء ہے ہی نہیں، وہ کہتے تھے کوئی امام صاحب سنت کی یا اس کی صریح مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ احادیث میں صراحت کے ساتھ آ رہے کہ صلاۃ الاستسقاء ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب انکار نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں استسقاء کے لیے صرف نماز ضروری نہیں، استسقاء نماز کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے، یعنی استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش طلب کرنا، تو اس کا ایک طریقہ صلاۃ والا ہے،
اور طریقے بھی گویا کہ ہیں، ورنہ وہ بھی صلاۃ کے قائل امام صاحب بھی. یہی وجہ کہ یہ باقاعدہ اختلافی مسئلہ ہے کہ صلاۃ الاستسقاء میں جہرن نماز ہوگی، سرن نماز ہوگی، پھر یہ ہوگا، خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیسے کریں گے، تکبیرات ہوں گی. تو یہ سارے مسائل بھی امام صاحب نے بحث کیے، تو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی نماز ہے. باقی حدیث میں ایک لفظ آ رہا ہے وحول رداؤ، یہ بڑی اہم لفظ ہے کہ آپ نے اپنے چادر کو پلٹا. پہلی بات تو یہ کہ چادر پلٹا کیسا، اور دوسری بات یہ کہ چادر پلٹنے کا مقصد کیا تھا. تو چادر کیسے پلٹا؟ تو چادر اصل میں اس طرح سے پلٹا جاتا ہے کہ جو یہ جو چادر ہوتی ہے اس کے جو دو کنارے تو کندھوں پہ ہوتے، دو کنارے نیچے ہوتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چادر ہے اس کو دونوں کناروں سے پکڑ کے اور پھر اس کو اوپر لایا جائے، اور اوپر لایا جائے تاکہ چادر جو ہے نا وہ اوپر والا حصہ نیچے جائے، نیچے والا حصہ اوپر جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ دائیں والا بائیں کندھے پر آ جائے، بائیں والا دائیں پر آ جائے. تو اس کا ایک خاص پروسیس ہے، یعنی اگر چونکہ اب سامنے نہیں ہے تو وہ کر کے دکھاتا کہ اس میں یہ کہ وہاں سے پکڑ کے نا پھر اختلافی یعنی جو نیچے والا دائیں والا کندھے والا حصہ ہے اس کو بائیں پر لایا جائے، اور جو بائیں والا حصہ ہے اس کو دائیں پر لایا جائے. تو اس طرح سے چادر مکمل پلٹ جاتی ہے، یعنی اس کا جو جسم کے ساتھ لگا ہوا والا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے کندھوں کی طرف، اور دائیں والا کندھا بائیں پر آ جاتا ہے، بائیں دائیں پر آ جاتا ہے، مکمل چادر پلٹ جاتی ہے. یہ تو ہے تحویل ردا، کہ چادر پلٹنا. اب پہلی بات یہ کہ چادر یعنی اس کو کیوں پلٹاتے تھے، یعنی چادر پلٹنے کا مقصد کیا تھا. تو چادر پلٹنے کا مقصد ہے نیک فالی. نیک فالی کا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے یہ چادر پلٹی تو یہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے حالات بھی اسی طرح پلٹ دے. جیسے چادر ہم نے بالکل الٹا کر دیا تو آپ ہمارے حالات کو بھی الٹا کر دے، یعنی پلٹ دے. تو گویا کہ وہ ایک قسم کی نیک فالی. تو نیک فالی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرے، کوئی کلمہ بولے، کسی بندے کو دیکھے، وہ کوئی بات کرے، تو اس سے اچھا رزلٹ نکالنا کہ اب اچھا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں نیک فالی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نہیں ہو پا رہی تھی تو آخر میں کفار کی طرف سے سہیل نامی بندے آئے. تو آپ علیہ السلام نے کہا سہیل آ گئے ہیں، تو سہیل کا یہ سہل سے سال کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اب آسانی ہو جائے گی. اب دیکھو ان کے نام سے ایک گوئے کے ایک وہ نکالا گیا کہ شاید اب جو ہے نا آسانی ہو جائے گی. تو یہ نیک فالی جو ہے نا یہ جائز ہے، نیک فالی لے سکتے ہیں اور لینی چاہیے. لیکن شریعت میں بد فالی جائز نہیں، یعنی اس کے الٹ جائز نہیں. کہ مثلا ایک آدمی کسی ایسے آدمی کو دیکھے کہ بھئی اب یہ آدمی اس موقع پر آ گیا نا، اب جو ہے نا میرا کام نہیں ہوگا. یا کوئی آدمی کسی کے نام کو دے کر گئے کہ آپ کا نام کا اچھا معنی نہیں بنتا، اب لگتا ہے کام نہیں ہوگا. تو بد فالی جائز نہیں ہے، نیک فال جائز ہے. نیک فال اس لیے جائز ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے کہ اب میرا کام ہو جائے گا. اور عموماً اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق کام کر بھی دیتے ہیں. تو ایک تو اس میں یہ. دوسرا اس میں ہمیں چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، یعنی ہمیں معاشرے میں محبت بڑھتی ہے. مثلا اگر کسی شخص کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا تو ہمیں وہ شخص پھر ظاہر ہے ان سے نفرت نہیں ہوگی. اگر کسی مکان میں شفٹ ہونے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس مکان میں جیسے ہی آئے ہمارے کاروبار بڑا چل پڑا تو ہمیں اس مکان سے محبت ہوگی. ہمارے گھر میں مثلا کوئی نیا فرد آیا، کوئی شادی ہوئی، کوئی نئی خاتون آئی ہے، یا کوئی نیا بچہ پیدا ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ آیا ہے تو ہمارے کام چل پڑے، تو ہمیں اس سے محبت ہوگی. تو کہ انسانوں کے بارے میں حسن ظن بڑھتا ہے. لیکن بدفالی اس لیے جائز نہیں ہے کہ بدفالی دراصل ان کے بارے میں برا گمان کرنا ہے نا، اور برا گمان بغیر دلیل کے جائز نہیں. پہلے ہمیں دلیل دینی ہوگی کہ بھئی کس بنیاد پر یہ آدمی ایسا ہے جس سے میرے کام رک رہے، یا جس نے مجھ پر برا اثر ڈالا، تو اس کے لیے پھر دلیل دینی ہوگی. تو دلیل تو ہے نہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا گمان بغیر دلیل کے بھی جائز ہے، برا گمان بغیر دلیل کے جائز نہیں ہے، جس کو حدیث میں طیرہ بھی کہا جاتا ہے. الطیرہ، طیرہ. تو آپ علیہ صلاۃ والسلام جو تحویل ردا کرتے تھے وہ نیک فالی کے لیے کرتے تھے. تو نیک فال جو ہے نا وہ جائز ہے. اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ کیا ہے نماز استسقاء کا؟ یہ عید کی طرح ہی ہے جتنی تکبیر عید میں ہوتی ہیں؟ ہاں یہ شوافے وغیرہ کیا عید کی طرح ہے، لیکن اب احناف کیا عید کی طرح نہیں، چونکہ انہوں نے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو
مقولہ تھا کہ وہ عید کی طرح جیسے پڑھتے تھے، تو شاید انہوں نے رکعت کی تعداد میں تشبیہ دی ہوگی یا خطبے وغیرہ میں تشبیہ دی ہوگی، لیکن بہرحال انہوں نے اس سے باقاعدہ تکبیر نکالی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس میں تکبیر نہیں ہے۔ جی، اور سمجھ میں آ گیا سارا؟ جی سر۔ جی پڑھیں اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فی صلاۃ الکسوف۔ وبيقول حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين والاخرى مثلها. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وابي مسعود وابي بكر وسمرة وابن مسعود واسماء بنت ابي بكر وابن عمر وقبيصة بن الحلالي وجابر بن عبد الله وابي موسى وعبد الرحمن بن سمرة وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. قال واختلف اهل العلم في قراءته في صلاة الكسوف فرأى بعض اهل العلم ان يسر بالقراءة فيها بالنهار ورأى بعضهم ان يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة وبيقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. قال الشافعي لا يجهر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات وصح عنه أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف. إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن يصلي صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. وبيقول حدثنا محمود بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك في ركعة الثانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي يقرأ في ركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو وقرأ أيضا بأم القرآن نحو من آل عمران ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحوا من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم. شاباش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی صلاۃ الکسوف۔ کسوف کا مطلب ہوتا ہے سورج گرہن، تو باب ما جاء فی صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کے بارے میں۔ تو پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسوف میں نماز پڑھی، فقرأ آپ نے قرات کی، ثم رکع پھر رکوع کیا، ثم قرأ پھر قرات کی، ثم رکع پھر رکوع کیا، 2 ہو گئے، ثم قرأ پھر قرات کی، ثم رکع پھر رکوع کیا، تو 3 رکوع ہو گئے، ثم سجد سجدتین پھر 2 سجدے کیے، والاخرى مثلها اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی، یعنی اس میں بھی آپ نے 3 رکوع کیے۔ وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وابي مسعود وابي بكر وسمرة وابي مسعود واسماء بنت ابي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وابي موسى عبد الرحمن بن سمر وابي بن كعب رضي الله عنه.
کافی سارے صحابہ سے کسوف کی روایتیں ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، وقد روی عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بھی مروی ہے کہ انه صلی فی کسوف 4 رکعات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسوف میں 4 رکوع کیے، فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں۔ 4 سجدوں سے مراد ہے 2 رکعت، ظاہر ہے ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے، تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں 2 رکوع کیے۔ وبی یقول شافعی و احمد اسحاق، یہ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ قال فرماتے وقت اہل العلم، کہ اہل علم کا یہ بھی اختلاف ہے صلاۃ الکسوف میں قرات کے بارے میں۔ فرآ بعض اہل علم، تو بعض اہل علم یہ سمجھتے ہیں ان یسر بالقراءۃ فیما بالنہار، کہ یہ دن کی چونکہ نماز ہے تو اس میں سرن قرات ہوگی، اور بعض یہ ان یجہر بالقراءۃ، اس میں جہرن قرات ہوگی، جیسے عیدین کی نماز ہے یا جمعہ کی، یہی مالک احمد اسحاق کا قول ہے کہ اس میں جہر ہوگا۔ قال شافعی، امام شافعی فرماتے لا یجہر فیہا، اس میں جہر نہیں ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں، کیسے کہ انہ صلی 4 رکعات، کہ آپ نے 4 رکوع کیے، فی 4 سجدات، 2 رکعات میں، یعنی 4 سجدوں سے مراد ہے 2 رکعات۔ وسانو، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے 6 رکوع کیے جس طرح اوپر آیا تھا، اور 6 رکوع آپ نے کیے فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں یعنی 2 رکوع میں۔ اور یہ عالی علم کیا جائز ہے کسوف کے بقدر، یعنی کیا مطلب کہ سورج گرہن جتنا لمبا ہوگا اسی حساب سے رکوعوں کی تعداد بڑھاتی جائیں گے، کیسے کہ ان تطاول الکسوف، اگر سورج گرہن لمبا ہو گیا فصلی 6 رکعات، تو 6 رکوع کریں گے فی 4 سجدات، 4 رکعت میں، تو وہ جائز ہے۔ اور اگر 4 رکوع پڑھ لیے کر لیے فی 4 سجدوں میں، واطال القراء، اور قرات لمبی کرے تو بھی جائز ہے۔ اور ہمارے اصحاب یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الکسوف کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، شمس اور قمر دونوں، یعنی خواہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ خسفت الشمس، کہ یا خسفت الشمس، کہ سورج جو ہے نا وہ گرہن ہو گیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، فصلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بالناس، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فاطال القراء، قرات لمبی کی، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فاطال الرکوع، رکوع لمبا کیا، ثم رفع راسه، پھر سر اٹھایا، فاطال القراء، پھر قرات لمبی کی، پھر قرات شروع کر دی، وہی دون الاولی، لیکن پہلے سے تھوڑا سا کم تھی، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فاطال الرکوع، رکوع بھی لمبا کیا، وہ دون الاول، لیکن وہ پہلے سے کم والا رکوع تھا، ثم رفع راسه، پھر سر اٹھایا، فسجد، سجدہ کیا، تو گویا کہ یہاں 2 رکوع کا ذکر ہے حضرت عائشہ کی حدیث میں۔ ثم فعل ذلك في الركعة الثانية، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسا کیا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی شافعی احمد اسحاق کا قول ہے کہ صلاۃ الکسوف میں 4 رکعات، 4 رکوع ہوں گے، پھر 4 سجدات، 4 سجدوں میں۔ قال شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی بے ام القرآن، سورہ فاتحہ، ونحو من سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ جیسی سورت، سرن، آہستہ اگر دن کو ہو، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر اتنا طویل رکوع کریں گے جیسے قرات کے برابر تھا، ثم رفع راسه بتکبیر، پھر تکبیر کے کہہ سر اٹھائیں گے، وثبت قائما، اور سیدھے کھڑے ہوں گے، کما ہوا جیسے وہ پہلے کھڑا تھا، وقرأ ايضا، پھر قرات کریں گے اس میں دوبارہ سورہ فاتحہ، یعنی سجدے میں نہیں جائیں گے، دوبارہ اٹھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ونحو من آل عمران، اور سورہ آل عمران جیسے پڑھیں گے، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر طویل رکوع کریں گے قرات کے بقدر، ثم رفع راسه، پھر سر اٹھائیں گے، ثم قال، اور کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، ثم سجد سجدتین تامتین، پھر 2 مکمل قسم کے سجدے کریں گے، یعنی لمبے سجدے، ویقیم فی کل سجدۃ، اور ہر سجدے میں اتنا ٹھہرے گا جیسے وہ رکوع میں کھڑا تھا، یعنی جیسے اس نے رکوع میں کیا تھا، ثم قام، پھر کھڑا ہو جائے گا، یعنی دوسری رکعت کے لیے، فقرأ بأم القرآن، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ونحو من سورۃ النساء، سورۃ النساء پڑھے گا، اتنی اس کے بقدر سورۃ النساء کے بقدر قرات کرے گا، ثم رکع رکوعا طویلا، طویل رکوع کرے گا قرات کے بقدر، ثم رفع راسه، پھر سر اٹھائے گا تکبیر کے ساتھ، وثبت قائما، سیدھا کھڑا ہو جائے گا، ثم قرأ نحو من سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ جیسی پڑھے گا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر طویل رکوع کرے گا قرات جیسی، ثم رفع، پھر سر اٹھائے گا اور کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے کرے گا، ثم تشہد وسلم، پھر تشہد پڑھے گا اور سلام پھیرے گا۔ میرے خیال میں اس طرح سے تو دن ختم ہو جائے گا، لیکن نماز ختم نہیں ہوگی نا، اتنا لمبا۔
تو اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھے کہ صلاۃ الکسوف، کسوف کا مطلب ہوتا ہے سورج گرہن ہونا، اور ایک ہوتا ہے خسوف، خسوف کا مطلب ہوتا ہے چاند گرہن ہونا۔ تو ویسے تو عربی میں کسف الشمس یا خسف الشمس دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارے فقہ میں انہوں نے جب صلاۃ الکسوف کا لفظ بولا جائے تو مراد ہے سورج گرہن کی نماز، اور جب صلاۃ الخسوف بولا جائے تو مراد ہے چاند گرہن کی نماز۔ تو ہم احناف کے یہاں سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ سورج گرہن کو تو ہم کرتے ہیں، لیکن چاند گرہن کی نماز ہم احناف کیا ہے، چونکہ چاند گرہن رات کو ہوتا ہے، تو رات کو ظاہر جماعت نہیں ہو سکتی، لوگوں کو گھروں سے نکالا نہیں جا سکتا، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو چاند گرہن میں یہ ہے کہ جس آدمی نے چاند گرہن دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے گھروں میں گویا کہ نماز پڑھے جتنا وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کا تو یہ سمپل سا طریقہ ہے۔ اور صلاۃ الکسوف کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہم احناف کیا صلاۃ الکسوف کا بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن وہ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور اس سے پہلے اذان نہیں ہوگی، لوگوں کو بھیجا جائے گا، اعلانات ہوں گے کہ الصلاۃ جامعۃ، یا کوئی نماز کے لیے جمع ہونے والے لوگ تم لوگ بھی آ جاؤ، اعلانات ہوں گے، تو لوگ جمع ہو جائیں گے، اور یوں 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور عام نمازوں کی ترتیب پر پڑھیں گے کہ ایک ایک رکوع ہوگا، وہی جو عام نماز کی ترتیب ہے کہ ایک رکوع اور 2 سجدے، اور اس میں قرات بہرحال ہمارے ہاں بھی لمبی کریں گے، اور اس کے بعد پھر امام دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ جبکہ باقی ائمہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 رکوع کرے گا، جیسے یہاں آ رہا ہے، اور یہاں آپ نے ترجمے میں تفصیل پڑھ لی۔ اب اگر ہم صلاۃ الکسوف کی روایات کو دیکھیں تو یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حدیثیں پیش کی، تو ایک میں 3 رکوع کا ذکر ہے اور ایک میں 2 رکوع کا ذکر ہے، لیکن روایات صرف یہی نہیں ہے۔ کچھ روایت ایسی ہیں جو حضرت عائشہ سے ہیں، اور وہ بھی حضرت ابن عباس سے، اس میں 4 رکوع کا ذکر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی ایک روایت ہے جس میں 5 رکوع کا ذکر ہے، تو گا کہ اس میں 5 رکوع کا ذکر ہے، تو 5 تک کا ذکر ہے۔ اب اور کچھ ایسی روایت ہے جس میں 1 رکوع کا ذکر ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں 1 رکوع کا ذکر ہے۔ اب یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں آ رہی ہے، تو ہم احناف نے ان میں سے صرف 1 رکوع والی کو لیا ہے، باقی کو نہیں لیا، جبکہ باقی ائمہ نے 2 رکوع والی کو لیا ہے، کچھ نے 3 کا بھی لیا، جیسے امام شافعی فرماتے 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 4 اور 5 وہ بھی نہیں اس کو معمول بھی آپ مانتے، وہ کہتے 4 اور 5 نہیں ہے، 2 2 رکوع کریں گے، یا زیادہ سے زیادہ 3 رکوع، وہ ہے کہ وہ اس طرح سے انہوں نے لیا ہے اور باقیوں کو چھوڑا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ رکوع کی روایات کیوں ہیں، اس کو ہم کیسے اس کی توجیہ کرتے ہیں؟ تو دیکھو، شریعت میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں ایک سے زیادہ رکوع، ہر نماز میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے اور 2 سجدے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح سے تو فرق ہوتا ہے نمازوں میں کہ یہ فرض نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، یا یہ اور نماز ہے، لیکن اس طرح سے فرق نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اس میں 2 رکوع ہے، 3 رکوع ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے زیادہ رکوع نہیں کیے۔ ایک توجیہ ہے۔ پھر یہ کہ احادیث میں تو رکوع کا ذکر، اس کا ہم کیا کریں گے؟ تو بعض اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ دراصل نبی پاک اصل میں یہ جو صلاۃ الکسوف ہوا نا، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہا جاتا ہے ایک بار ہوا، اور یہ بھی اس سال ہوا جس سال آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے، جو آپ کے آخری صاحبزادے تھے، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ فوت ہوئے تھے، اور اس کے اسی دن یا اس سے 1 2 دن بعد گویا کہ کسوف ہوا۔ اب ہوا یوں کہ عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا بڑا آدمی فوت ہوا ہے، تو کوئی بڑے بڑے آدمی کی فوتگی ہوئی ہے یا کوئی بہت عظیم آدمی ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے سورج گرہن ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام کے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو ہمارے اساتذہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام جھوٹے پیغمبر ہوتے نعوذ باللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور پیش کراتے۔ وہ کیسے پیش کراتے؟ کہ عرب لوگ یہی مانتے تھے کہ جب کوئی بڑے آدمی کی یہاں فوتگی ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی مرتا ہے، تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم کے وفات پر سورج گرہن ہو گیا، تو آپ عرب کے اس تصور کے مطابق بڑے اچھا اپنا وہ عظیم ہونا، بڑا ہونا پیش کرا سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے پیغمبر تھے، آپ کبھی کوئی فیک چیز اپنے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ میں کہا، جب بعد میں آپ نے نماز پڑھی، کہ یہ جو سورج اور چاند ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ نہ کسی کی وفات پر نہ کسی کی پیدائش پر ان کو گرہن لگتا ہے،
جب ان کو گرہن لگ جائے تو تم اس طرح سے نماز پڑھو. تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے اس تصور کی بیخنی کی کہ یہ کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو یہ. اب آپ علیہ السلام نے زیادہ رکوع نہیں کیے، یہ ہم پہلی توجہ کر رہے تھے. کیوں پھر یہ زیادہ رکوع ذکر کیوں ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ اس دن رش بہت تھا. ظاہر ہے یہ پہلی بار یہ سورج گرہن ہو گیا تو صحابہ کرام کو یہ لگا کہ اب پتہ نہیں اس موقع پر اسلام کی کیا تعلیم ہوگی. تو ایک گویا کہ ایک بڑی ایک قسم کی افراتفری مچ گئی. بھی گھروں سے نکل آئیں اور جو ہے نا باقی لوگ بھی نکل آئے، ایون اس میں کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے. ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی. گرمی بھی تھی تو گرمی میں لوگ کھڑے تھے. اب آپ علیہ السلام ادھر قرات بڑا لمبا کر رہے تھے تو ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی تھی. تو اس عجیب و غریب اور افراتفری کے ماحول میں ہوا یوں، ظاہر ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوتے تو آواز نہیں پہنچتی. تو آپ علیہ السلام نے اس دن رکوع دراصل بہت لمبا کیا. تو اب جب زیادہ بندہ عام معمول سے ہٹ کر لمبا رکوع کیا تو جب آپ علیہ السلام رکوع میں تھے تو پیچھے والے کچھ سمجھتے تھے شاید آپ اٹھ گئے. تو جب کچھ صفوں والے پیچھے والے اٹھ جاتے تھے تو اس سے پیچھے والے بھی اٹھ جاتے تھے کہ بھائی تو سر لگا ہے اٹھ گئے. لیکن جب دیکھا آپ علیہ السلام رکوع میں، پھر رکوع میں چلے جاتے، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر رکوع میں چلے جاتے تھے. تو گویا کہ ایک اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ کچھ لوگوں سے زیادہ رکوعات ہو گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ علیہ السلام نے زیادہ رکوع کیا ہے. ایک توجہ اس کی یہ ہے، لیکن یہ توجہ کافی کمزور ہے. کمزور اس طرح سے ہے کہ اس موقع پر تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، بعد میں تو وہ نبی علیہ السلام سے کنفرم کروا سکتے تھے نا. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے باقاعدہ لمبے کئی رکوع کیے ہیں. تو لہٰذا یہ گویا کہ یہ توجہ زیادہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. پھر دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے زیادہ رکوع کیوں کیے ہیں؟ رکوع کیے ہیں حقیقت میں کیے ہیں کیونکہ اس کی پھر دو توجیہات ہیں. ایک توجہ یہ ہے کہ دراصل وہ رکوع نہیں تھے. دراصل اس دن پھر آپ علیہ السلام نے خطبے میں بتایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنت اور جہنم ظاہر کی گئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میں نا وہاں سے جنت کے میوے بھی پکڑ سکتا تھا. اور جہنم کی تپش میں نے محسوس کی. تو جب آپ علیہ صلاح والسلام کے سامنے جنت لائی جاتی اور جنت کی عجیب و غریب چیزیں تو آپ جھک جاتے تھے. تو پیچھے سے سارے صحابہ اسے رکوع سمجھ کر جھک جاتے تھے. جب آپ علیہ صلاح والسلام کے سامنے کوئی جہنم کی کوئی چیز لائی جاتی تو آپ علیہ السلام دوبارہ پیچھے ہو جاتے، تو صحابہ بھی دوبارہ پیچھے ہو جاتے. تو اسی طرح اٹھک بیٹھک ہوئی. وہ ہے کہ رکوع کی طرح آپ کا جھکنا اور پھر اٹھنا. دراصل آپ تھے تو قیام میں، لیکن وہ جنت کی وہ کشش کی وجہ سے آپ نیچے چلے جاتے اس کو مزید غور سے دیکھنے کے لیے، اور جہنم کی اس خوفناکی کی وجہ سے آپ تھوڑا سا مزید پیچھے ہو جاتے. تو اس طرح سے کئی رکوع کی شکل بن گئی. ایک توجہ یہ ہے. یہ توجہ پہلے سے تھوڑی سی اچھی ہے لیکن یہ بھی کوئی زیادہ بڑی توجہ نہیں ہے. خاص طور پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور ہمارے بعض اکابرین دیوبند نے بڑی اچھی توجہ کی، اور پرانی کتابوں میں بھی یہ ملتی ہے. ظاہر انہوں نے وہیں سے اس کو لیا ہے کہ دراصل آپ علیہ صلاۃ والسلام نے واقعی کئی رکوع کیے، کئی رکوع کیے، اور پھر اٹھ کر دوبارہ قرات کی، پھر کئی رکوع کیے. اب یہ رکوع آپ نے کیوں کیے؟ دراصل اس دن آپ علیہ صلاۃ والسلام کو نشانیاں دکھائی گئی. یعنی اس کو کہتے ہیں اللہ کی عظمت کی نشانیاں. وہ جو آپ نے جنت اور دوزخ دیکھے تھے. اور جب کوئی آدمی اللہ کی عظمت دیکھے، کوئی نشانی دیکھے، تو وہ یا تو سجدہ کرے یا رکوع کرے. اس کو کہتے ہیں سجدہ آیات. یعنی سجدہ آیات کا مطلب ہوتا ہے عظیم نشانیوں کا سجدہ. جیسے ایک سجدہ شکر ہوتا ہے نا، ایک سجدہ تلاوت ہوتا ہے، ایک سجدہ نماز ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک سجدہ آیات بھی ہے. یعنی کہ کوئی عظیم نشانی دے کر یہ ایک دم سجدے میں چلے جاتا ہے. اور رکوع بھی ایک قسم کا سجدہ ہے، یعنی رکوع بھی دراصل سجدہ ہی ہے. تو اس دن آپ علیہ السلام نے ان نشانیوں کے اس نشانیوں سے متاثر ہو کر آپ نے رکوع کیا، وہ کہ اللہ کے سامنے سجدہ آیات کیے. اب چونکہ وہ آپ علیہ السلام کو وہ نشانیاں نظر آئی تھی نا، تو پیچھے ہم کو تو اب نظر نہیں آتی، تو لہٰذا پھر ہم کیوں وہ سجدہ آیات کریں گے؟ تو گویا کہ وہ ایک اسپیسیفک مومنٹ تھا، ایک خاص لمحہ تھا، اور آپ علیہ السلام کو نشانی نظر آئی تو آپ نے رکوعات کیے. اور ہم کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب، اور یہ تمام کتاب کے احادیث میں اس کو نقل کیا گیا ہے، آگے شاید یہ جملہ آ بھی جائے، کہ جب آپ علیہ صلاۃ والسلام نے جب بعد میں خطبہ دیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس طرح کی کوئی نشانی دیکھو نا تو تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے ابھی تم نے صبح فجر کی نماز پڑھی. یعنی آپ کے الفاظ یہ تھے
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ نشانی دیکھو، فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، جیسے وہ سب سے آخری نماز یا سب سے قریبی نماز جو تم نے فرض نماز پڑھی ہے، یعنی فجر کی، اس طرح سے نماز پڑھو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے ابھی میں نے پڑھائی۔ تو گویا کہ کیونکہ اس وقت تو آپ نے کئی رکوع والی نماز پڑھی تھی، اور صحابہ کرام کو یہ بتانا یا امت کو یہ تعلیم دینا مقصد نہیں تھا کہ آپ کئی رکوع والی نماز پڑھو، وہ تو ایک خاص ریزن کی وجہ سے تھا۔ تو اس لیے آپ نے فجر والی نماز کی طرف توجہ دلائی کہ جیسے تم نے فجر کی نماز ابھی پڑھی ہے تو اس فجر کی طرف پھر تم 2 رکعتیں پڑھو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس لیے آپ علیہ السلام کا یہ خصوصیت تھی، تو اس لیے خود تو آپ نے کئی رکوع کیے، امت کو کئی رکوع کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے اس کو فجر کی طرف گیا کہ راغب کیا کہ فجر جیسی جو ہے نا آپ لوگ نماز پڑھو۔ تو اس لیے بھی ہم ایک رکوع کے قائل ہیں، ایک سے زیادہ رکوع کے قائل نہیں۔ اور ظاہر ہے وہ ان لوگوں نے بھی کچھ حدیثوں کو چھوڑا ہے نا، 4 اور 5 والی رکوع والی کو انہوں نے بھی چھوڑا ہے، تو لہٰذا جب انہوں نے چھوڑا ہے تو ہم کہتے ہیں جس ریزن پر آپ نے یہ چھوڑا ہے تو یہ باقی کو بھی ہم چھوڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی چونکہ شریعت میں اس جیسی نماز کا تصور ہی نہیں ہے جس میں ایک سے زیادہ رکوعات ہو، یعنی اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی گویا کہ خطبے میں اس کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ اگر واقعی اس نماز میں کئی رکوع ہوتے تو یہ تو گویا کہ تمام نمازوں سے ہٹ کر ایک نماز ہوتی نا، اور ایک بہت بڑا ایک گویا کہ چینج ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام ضرور اس پر گویا کہ توجہ دلاتے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس میں کئی رکوع والی، جیسے میں نے کئی رکوع کی، آپ لوگ پڑھو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کئی رکوع نہیں ہے، یہ گویا کہ احناف ان حدیثوں کی توجیہ کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں آئی؟ استاد جی اس تو میں یہ سر جو تضاد ہے، یہ احناف میں امام صاحب اور صاحبین کا بھی اس پر مختلف رائے ہے کہ نہیں، سب ایک سائڈ پر ہے؟ پہلی دوسری استاد جی یہ کہ جب اس طرح سب حدیث ایک کی ہم ساتھ، جی 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 آواز آ رہی؟ دوسری جی استاد جی جی آ یہ رہی ہے ہے، کہ جی جی۔ جب اس طرح حدیث کی ہم توجیہ کرتے ہیں تو کیا اس کی جو اصلیت ہے اس سے انکار کرنا مقصود ہے کیا؟ کیونکہ ایک اسپیشل موقع تھا اور ایک اسپیشل نماز پڑھی گئی۔ اب اگر ہمیں تو اکثر جگہوں پر اتباع سنت کا جو ہے نا حکم ہے نا، تو اگر اسی میں جس طرح یہ عرب کے اندر بھی یہ ہاں جنرل ہے، بالکل، یہ عرب کے اندر جنرل ہے کہ اگر چاند گرہن ہے تو جس طرح یہاں پر ہے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور اس لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھی اگر سورج گرہن ہے تو اس کی بھی مطلب ایک ترتیب ہے یہاں پر۔ لیکن بس سمپلی میرا سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کی حدیث کی ہم جب توجیہ بیان کرتے ہیں تو کیا اس کی اصلیت سے انکار ہے، یا اس کو بس ہم کس طرح تعبیر کریں اس کو؟ نہیں نہیں، اصلیت سے انکار، توجیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجیہ کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث میں ہمارے سامنے آیا ہے اس کی صحیح پوزیشن واضح کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی صحیح پوزیشن واضح کی جاتی ہے، بس صرف۔ اب دیکھو یہ انکار نہیں ہے، ظاہر ہے آپ علیہ السلام کا ایک رکوع بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک رکوع کیا ہے، تو ہم نے جو پوزیشن لی ہے وہ بھی حدیث کی بنیاد پر لی ہے نا، یعنی جو پوزیشن ہم نے لی ہے کہ ہم نے ایک رکوع والی لیا ہے، اس کے پیچھے بھی حدیث، اور اس کی تائید ہم آپ علیہ السلام کے خطبے سے کرتے ہیں کہ آپ نے کہا فجر جیسے نماز پڑھو۔ اور ائمہ ثلاثہ نے 2 اور 3 رکوع والی لیے تو انہوں نے تو پھر ایک رکوع والی چھوڑ دی نا، اور انہوں نے 4 اور 5 والی رکوع چھوڑ دی، تو اس کا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو گویا کہ کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا ہے، کیونکہ جب حدیثیں زیادہ آ گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ ہلو تو فقہا کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پورے ہلو پروسیس کو دیکھ، جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہلو استاد جی آ آواز رہی ہے، آ رہی ہے؟ آ رہی ہے استاد جی، آ جی، رہی ہے۔ تو فقہا کا یہ ہے کہ وہ اس پورے ذخیرہ روایات کو کر اس میں سے ایک اصولی شکل میں ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو گویا کہ اب دیکھو ایک روایت کی پوزیشن آپ نے دکھانی ہے کہ اب اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ تو لے لیے کہ ایک رکوع ہے، اب باقی رکوع کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ تو اس کی گویا کہ اس طرح سے تو ایسی نہیں ہوتی کہ کیا وجہ تھی، اس پیچھے کے ریزنز ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کچھ لینا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا نا، یا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہی صورت ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھو اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے یہاں اصل میں نا باقی ائمہ کے یہاں اس میں بھی ہے، یعنی چاند میں بھی جماعت ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، چاند گرہن میں جماعت نہیں ہے۔ تو دیکھو اصل میں اگر آپ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہا اس طرح سے کیوں نہیں کرتے کہ جو بھی حدیث آ جائے سب کو لے لیا جائے، دیکھو اس سے ہے
کہ جو بھی حدیث آ جائے سب کو لے لیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو راویوں کی اغلاط ہے، جو راویوں کے مشاہدے میں غلطی، جو کرنے میں غلطی ہوئی، وہ مسٹیک ساری آپ لے رہے ہیں نا. اور دوسرا شریعت ایسی چیزوں کا مجموعہ بن جائے گی جو گویا کہ اصولی اور منمش ہوگی نہیں. تو شریعت کا جو آپ علیہ السلام کا ہے اس کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا، شناخت کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے درج کیا ہے ان روایات کی کثرت کے مجموعے میں. تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایک صورت کو، باقی صورتوں میں پھر اس کے اپنے اپنے مقام ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح متضاد چیزوں کو تو نہیں کر سکتا نا. یعنی ایک بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے. لوگ اس نیچرل پروسیس والی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں دے رہے، لگتا ہے نہیں سمجھ رہے. صحیح کنفیوژن اس میں اس لیے آ رہی ہے نا کہ ایک تو نماز جس طرح آپ نے عرض کیا کہ ایک ہی نماز پڑھی تھی نا، اور دوسرا جس طرح یہ بعض توجیہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ یہ ذرا کمزور لگ رہی ہے نا. تو اگر ایک نماز ہے جی تو ظاہر بات ہے پھر تو حدیث کے اوپر پھر جو ہے نا تدوین پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر کوشچن آ رہی ہے کہ بھائی اتنے بڑی جماعت نے ایک ہی نماز پڑھی، اور بعض لوگوں نے مطلب ایک کے قائل ہے، بعض جو ہے نا وہ تین تین دو دو کے قائل ہے. تو دونوں سائڈوں پر کہیں پر تو پھر ذرا وہ کولیپس نظر آتی ہے نا. بس تھوڑا سا میرا یہ ذہن یہاں پر اٹکا ہوا تھا. ہاں بالکل فلیپس ہے یعنی. ہاں بہت زبردست بات. دیکھو یہ ایک فعل کا بیان ہے نا. دیکھو یہاں ایک ہوتا ہے قول کا بیان. مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں نے جو آج باتیں کی ہیں آپ آگے نقل کر رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ اپنی طرف سے شامل کریں گے تو وہ جھوٹ ہوگا نا. لیکن یہ کہ ایک میں کام کروں، آپ مجھے کام دیکھتے ہیں، تو فعل میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ بھی نیچرل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فعل میں ہوتا یوں ہے کہ ہر کوئی اپنی، جب آپ کسی کو کام کرتے دیکھتے ہیں نا تو اس میں آپ کا اپنا ان پٹ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی توجہ کرتے ہیں، یعنی اس کے آپ اپنی تشریح کے انداز میں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مثلا دو بندے لڑ رہے ہیں، اب چار بندے جب اسے دیکھتے ہیں تو آپ ہر ایک سے الگ الگ تشریح سنتے نہیں سنتے کہ وہ کیسے لڑ رہے تھے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مشاہدہ کرنے والا دراصل وہ اپنے سمجھ کی بنیاد پر اس مشاہدے کی جو جب وہ حکایت کرتا ہے تو وہ اپنے طور پر حکایت کرتا ہے. اب یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ حکایت کر رہے ہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریل میں کتنے رکوع کیے، ظاہر ہے یہ تو انہوں نے اپنی حکایت کی بنیاد پر کہی. تو اب جو ہے نا مثلا کسی کو 4 رکوع لگے، اب چونکہ رکوع آپ علیہ السلام بار بار جھکے، تو بار بار جھکنے کی وجہ سے کسی کو ایسا لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے کیا، کسی کو لگا کہ اس طرح سے کیا. تو گویا کہ یہ حکایت، کسی فعل کی حکایت میں اس طرح کا اختلاف ہونا ایک بالکل سمپل سی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ابھی یہ والا ذرا صحیح ہے صحیح. ہاں یہ یعنی یہ آپ علیہ السلام کے افعال میں اسی وجہ سے یہ اتنا، آپ کو دیکھو اقوال میں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے چیزیں شامل کر لی، لیکن فعل کی حکایت میں تو ہوتا رہتا ہے. ظاہر ہے ایک موقع پر دیکھا ہے ایک صحابی نے دوسرے موقع پر. اب اگلا باب جو آئے گا اس میں آپ علیہ السلام نے جہرن قرات کی، قرات میں اختلاف ہے، تو کیا اس کو بھی ہم کہیں گے کہ ایک نماز ہوگی؟ تو کیا ان کو اتنا پتہ نہیں چلا؟ تو دراصل ظاہر ہے جو لوگ پیچھے کھڑے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ قرات کی آواز آ رہی نہیں آ رہی، کسی کو چند آوازیں آئیں کسی کو پوری آئی. تو اس طرح کی اس موقع پر پھر ہوتا یوں ہے کہ جو آدمی کا مشاہدہ ہوتا ہے نا، بسا اوقات وہ دوسروں کی تصحیح سے بھی پھر نہیں مانتا. یعنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ دوسرے تو تصحیح کر لیتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. یعنی ایک آدمی نے ایک مشاہدہ کیا ہے اور اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں یہی تھا، پھر اگر اس کی تصحیح کریں بھی تو وہ نہیں مانتا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی وہ پھر یہ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، جو میری تصحیح کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں. تو پھر تو وہ اپنا مشاہدہ بیان کرے گا نا. تو گویا کہ ہر صحابی اپنا مشاہدہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے، دوسرے کا میں نے اس طرح سے دیکھا ہے. تو یہ کوئی اتنی نیچرل سی چیز ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں یہ ایسا کیسا ہو گیا. دیکھو آج کے دور میں، آج کے اس دور میں اتنا جب خبروں کا اور انفارمیشن کا سیلاب ہے، پھر بھی ایک واقعے میں کتنی کتنی روایتیں ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثلا ہم اور کچھ نہ کہے، اپنے جو ہمارے یہاں جو کبھی لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، یہ ایک واقعہ ہوا تھا، اور اتنی انفارمیشن کے دور میں اب بھی جتنے لوگ اتنی اس واقعے کی تشریحات ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ جی صحیح صحیح. جی جی استاد جی ہاں بالکل ایسا تو ہی ہوتا ہے. جب آج کے دور میں اتنا کچھ ہے، جب ہر چیز کو ویریفائی کیا
بھی جا سکتا ہے، تو میں یہ کیسے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ ایسا کیسا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. تو ایسا گویا کہ بالکل ایک، جب بھی کئی انسان زیادہ ہوتے ہیں اور ایک واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر ایک کا الگ الگ بیان، یہ کوئی ایسا یعنی کوئی عقل سے بعید والی بات نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی، شکریہ. اب ایک اور چیز رہ گئی، وہ چیز یہ ہے کہ شریعت نے اس موقع پر نماز کی کیوں تعلیم دی ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، یا کوئی بھی جو اس جدید دور کو یا جدید چیزوں کو سمجھتا ہے، کہ بھائی سائنس کی نظر میں تو سورج اور چاند کا جو ہے نا گرہن ہونا یہ بہت ہی نارمل واقعہ ہے. تو اس نارمل واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر کیوں پیش کیا گیا؟ آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس کی وجہ آ سکتی ہے کہ ایسا شریعت نے کیوں کہہ دیا کہ اس کو اتنا بھاری بنا دیا کہ نماز پڑھو اور اللہ سے ڈرو اور یہ کرو؟ کیوں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا توجہ ہو سکتی ہے، یعنی کیا اس کا ریزن ہو سکتا ہے کہ شریعت نے ایک کائنات میں ہونے والے ایک نارمل واقعے کو اتنا یعنی غیر معمولی طور پر لے لیا ہے؟ جی استاد جی، اس کی مشابہت کیونکہ آثار قیامت سے ہے نا، تو شاید اس وجہ ہاں، سے. آثار قیامت سے، یعنی آثار قیامت سے اس طرح سے کہ یہ اتنا بھی نارمل نہیں ہے جتنا سائنس اس کو نارمل سمجھ رہی ہے. میں آ گیا؟ یعنی اگر یہ اتنا نارمل ہوتا تو پھر روز ہوتا نا. تو جس طرح سائنس کہتی ہے کہ سورج اور چاند جو ہے نا، وہ سورج اور اس کے درمیان ہے، پھر وہ زمین اس کے درمیان آ جائے گا، کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پوزیشن اپنی جگہ سے کچھ تو ہٹ گئی ہے نا، کہ اس پوزیشن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. تو جب اتنی سی بھی پوزیشن، ظاہر ہے کائنات میں یہ تھوڑی سی بھی پوزیشن ہٹنا بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی مزید ہٹتی ہے تو وہ تو کشش ثقل کا پورا نظام برباد ہو جائے گا نا. تو یہ ایک دوسرے سے سارے ٹکرا جائیں گے. تو گویا کہ شریعت کا اس موقع پر یہ تعلیم دینا کہ جو ہے نا یعنی کہ نماز پڑھو، یہ بالکل نیچرل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ قیامت بھی تو اسی طرح ہی آئے گی کہ نظام درم برم ہوگا، ہر چیز اپنے مقام سے ہٹے گی. تو یہاں تھوڑا ہٹنا، اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہٹنا آ جائے تو پھر وہ قیامت میں نہ تبدیل ہو جائے. ظاہر جب قیامت ہوگی تو اس کی شروع میں بھی تو پھر گرہن ہوگا نا. یعنی گرہن اسی طرح سے ہوگا کہ بہت سارے سیارے، بہت ساری چیزیں سورج کے راستے میں آئیں گے اور آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا جائے گا، اور اندھیرا ہوتے ہوتے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. تو گویا کہ یہ اس موقع پر اس کی تعلیم دینا یہ بالکل ایک اس واقعے کے لحاظ سے بالکل مناسب ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جی استاد. جی پڑھے پھر آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف القراءة في الكسوف. وبيقول حدثنا محمود بن قيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن سالوة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. وبيقول حدثنا أبو بكر محمد بن وبانا قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن زهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجار بالقراءة فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحو وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق. شاباش ماشاء اللہ. یہ باب کیف القراءۃ فی الکسوف، کہ صلاۃ الکسوف میں قرات کیسے ہوگی. تو سمورہ بن جندب، اب دیکھو، اب اس واقعے کو آپ دیکھیے کیا اس کو کیسے حکایت کر رہا ہے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف، نبی علیہ السلام نے ہمیں کسوف کی نماز پڑھائی، لا نسمع له صوتا، ہم آپ کی آواز ہی نہیں سن پا رہے تھے. اب دیکھو، جب ایک صحابی کہہ رہے ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے تو اس کے آپ کیا توجہ کریں گے؟ یا تو یہ توجہ کریں گے کہ وہ دور کھڑے تھے، آج تو آپ زور سے پڑھ رہے تھے، ان کو آواز نہیں آ رہی تھی. ایک یہ کہ آپ علیہ السلام سرن قرات کر رہے تھے. تو یہ دو توجیہات ہوں گی. تو جب دو توجیہات ہوں گی تو دو مذہب تو بنیں گے. تو گئے کہ وہ مذاہب اس بنیاد پر بنتے ہیں، جب اس کا صحیح سٹیٹس فقہا تلاش کرنے کی کوشش کرتے تو خود بخود اس سے مواقف کریٹ ہو جاتے ہیں. وہ فی الباب عن عائشہ قال ابو عیسیٰ حدیث سمرہ بن جندب حدیث حسن صحیح غریب
اور بعض اہل علم اسی طرف گئے اور امام شافعی کا قول ہے کہ سرن قرات ہوگی. جبکہ دوسری حدیث حضرت عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الکسوف پڑھی وجہر بالقراءۃ فیہا اور اس میں جہرن قرات کی. قال ابو اسحاق هذا حدیث حسن صحیح ورابو اسحاق الفزاری عن سفیان بن حسین نو بهذا الحدیث یقول مالک محمد واسحاق. دیکھو ایسا لگ رہا ہے حدیث کو دیکھ کر کہ آپ علیہ السلام نے قرات تو سرن کی ہوگی، لیکن جہرن جو منقول ہے لگتا ہے بعض جملے آپ نے جہرن کی ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت اہم قسم کی آیت ہوتی تھی یا جس میں اللہ کی عظمت وغیرہ، تو شاید ان سے آپ سے آواز زور سے ہوئی ہوگی اور ان کو نا بہت زیادہ گویا کہ آپ علیہ السلام ظاہر ایک خاص اس کیفیت میں تھے، اللہ سے ڈر رہے تھے اور ایک رونے کی حالت میں تھے اور ایک بہت ہی خوف کی حالت میں تھے. تو ایسی صورت میں کچھ آیتوں کا میں آواز بلند ہونا یہ کوئی بعید نہیں. تو اس لیے جنہوں نے جہرن قرات والی بات کی انہوں نے شاید یہ کی، اور جنہوں نے سرن قرات والی بات کی انہوں نے وہ کی. لیکن آپ اس کے الٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اصل تو جہرن قرات کی، کچھ لوگ پیچھے کھڑے تھے ان کو آواز نہیں آئی، یہ توجہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ہم آناف اور شوافے کے یہاں سرن قرات ہوگی. کیوں؟ ہم اس کو اصولی انداز میں دیکھتے ہیں کہ دن کی نمازیں اور دن کی نمازیں گونگی ہوتی ہے، یعنی گونگی کا مطلب ہے اس میں سرن قرات ہوتی ہے. جبکہ جو مالکیہ اور حنابلہ ہے نا، اور اس میں صاحبین بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں جہرن قرات ہوگی. اب ان کی تو وہ بھی اس کو اصولی انداز میں دیکھتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو دن کی نمازیں تو ہیں سرن قرات، لیکن جب ایسی نماز جو روز کا معمول نہ ہو، کبھی کبھار پڑھی جاتی ہو، اس میں ہمیشہ جہرن قرات ہوتی ہے. جیسے عید کی نماز دن کو پڑھی جاتی ہے لیکن جہرن قرات ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی، کبھی کبھار پڑھی جاتی ہے. یہ جیسے جمعے کی نماز ہے، دن کی نماز ہے لیکن جہرن قرات ہے، لیکن چونکہ یہ کبھی کبھار پڑھی جاتی ہے یعنی ہفتے میں ایک دن، تو لہٰذا اس میں جہرن قرات ہوگی. تو گویا کہ جو معمول کی نماز سے ہٹ کر نماز ہوگی، خواہ وہ دن کو ہوگی، اس میں جہرن قرات ہوگی. تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کسوف میں بھی جہرن قرات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معمول سے ہٹ کر نماز ہے. تو وہ اس کو اس طرح سے اصولی شکل میں دیکھ کر پھر احادیث کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. لیکن احناف اس کو دوسرے اصول کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دن کی نماز جو ہے وہ کہ اس میں کیا ہے سرن قرات ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی صحیح ہے. نماز جو ہے یہ ویسے یہ والی کسوف کی نماز یہ فرض کفایہ ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، یہ واجب ہے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں مسنون نمازیں، یہ مسنون نمازوں میں آتی ہے. اور یہ جو گویا کہ ایک عیدین سنت. بھی، عیدین بھی جو ہے وہ واجب ہے عید کی ہاں نماز؟ عیدین واجب، عیدین واجب ہے کیونکہ اس کی باقاعدہ ترغیب ہے اور وہ باقاعدہ ایک اس دن کے عمل کا حصہ ہے، تو لہٰذا وہ تو واجب ہے. لیکن یہ والی نمازیں جو یہ مسنون ہے، جیسے صلاۃ الاستسقاء ہو گیا، صلاۃ الکسوف ہو گیا، خسوف ہو گیا، یہ پھر سنت کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. کیونکہ یہ اس کا تعلق ایک شریعت کے اس سے اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہے، بلکہ ایک ترغیب کی سی شکل ہے کہ بھائی اس موقع پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو جب وہ ترغیب والی اس میں آ جاتی ہے تو پھر وہ مسنون کی کیٹیگری میں آتی ہے. جی. جی پچھلے سال ستمبر میں وہ خسوف کی نماز پڑھی تھی مدینہ میں، جی بہت لمبی نماز تھی ساری، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا ابھی، اور عربوں کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے تھے کہ وہ جیسے کرتے تھے پھر ہم بھی ویسے کر لیتے تھے. اوپر سے ہی گزر گئی ساری کتنے نماز، دو رکوع کر گھنٹے رہے تھے رکوع. استاد جی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ پڑھ کیا رہے ہیں، اور 2 گھنٹے کی نماز تھی تو بس کہہ رہے کہ کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا نا. اب تو دل کرتا تھا بس امام صاحب سلام یعنی اسی پھیرے سے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ تو دیکھو جب 2 گھنٹے کی نماز میں بھی ظاہر ہے انسان کافی تھک سا جاتا ہے، پھر ڈسٹرب سا بھی ہو جاتا ہے، چیزیں یاد بھی نہیں رہتی اور بہت ساری کنفیوژن سی ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ جی کریں صحابہ کرام کو کتنی کنفیوژن ہے. تو گویا ایسے کہ ہی. یہ بیانات کا اختلاف ہے، کوئی نیچرل ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہو کیوں گیا یا ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسا ہو جاتا ہے. ہم نے بھی ایک بار پڑھی ہے طالب علمی میں، ایک مرتبہ یہ ہوا تھا، اور سورج گرہن جب ہم پڑھتے تھے تو پھر ایک استاد صاحب نے ہمیں نماز پڑھائی، انہوں نے بھی بڑی لمبی نماز پڑھائی. تو اس میں پھر ظاہر ہے ہمارے یہاں تو سرن قرات ہوتی ہے، تو سرن قرات کی وجہ سے اور بھی انسان جو ہے نا تھک سا جاتا ہے. تو گویا کہ بہرحال اس میں شریعت یہی کہتی ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سورج کے حساب سے ہوگا. سورج جب تک گرہن ہے اس کو بڑھاتے رہو، جب سورج گرہن ختم ہو گیا پھر نماز بھی کیا کر دو، ختم کر دو. تو یہ گویا کہ اس میں سورج گرہن کو دیکھا جائے گا. وہ تو خسوف تھی، یعنی چاند گرہن تھا، وہ وہ عشاء کے چاند بعد گرہن پڑھائی گئی تھی، عشاء کے عشاء کے بعد. بعد پڑھائی تھی اور جہری نماز تھی.
جی، لیکن ہمارے یہاں جس طرح میں نے بتا دیا کہ خصوف میں وہ نہیں ہے، خصوف میں گویا کہ یعنی جماعت کی نماز ہے نہیں احناف کے یہاں۔ چلے اتنا آج کافی ہے، آگے صلاۃ الخوف شروع ہو رہا ہے تو وہ مزید تھوڑا سا کنفیوژن والا ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے کل کریں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے سر۔ چلے جی، یہ مولانا رشید صاحب ابھی استاد تک یہ نہیں آئے؟ نہیں استاد جی ابھی نہیں آئے۔ جی پوچھیں۔ استاد یہ جماعت کھلے میدان میں ادا کی جائے گی یا اندر مسجد میں؟ جی جی ظاہر ہے کھلے میدان میں ادا کی جائے گی، یعنی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی حرج نہیں ہے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ لوگ زیادہ ہوں گے تو اس لیے اس کو کھلے عام گویا کہ کرنا ہوگا۔ استاد یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ رات کے وقت چاند گرہن کے دوران جماعت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آج کل مارکیٹس کے اندر یا رات گئے تک دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اوپن مارکیٹس ہوتی ہیں، ایک انوائرمنٹ ہے رات جاگنے کا، کیا وہاں پر جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھو کروائی جا سکتی ہے، ایسے نہیں کہ نہیں کروائی جا سکتی، منع نہیں ہے، لیکن مسنون نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسنون نہیں ہے، بس چاند گرہن میں ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسنون نہ ہونے کا فقہا نے اس لیے بیان کیا کہ چاند گرہن کی نماز احادیث میں منقول بھی نہیں ہے نا، تو جب چاند گرہن کی نماز نہیں ہے، شاید آپ علیہ السلام کے زمانے میں چاند گرہن کا واقع نہیں ہوا ہوگا یا ہوا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ دیکھو، اس میں بڑی حکمت ہے، مجھے تو فقہا کی بات اچھی لگتی ہے۔ دیکھو چاند گرہن ضروری تو نہیں کہ 8-9 بجے ہو جائے نا، کبھی تو رات کو 3-4 بجے بھی ہوتا ہے نا، تو جو بالکل رات گئے ہوتے ہیں پھر کیا کریں گے، اس وقت تو سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو کہ رات کا جو چاند گرہن ہوتا ہے وہ کافی ڈسٹربنگ سا ہوتا ہے، اور لوگوں کے معمولات مختلف ہوتے ہیں، سونے میں اور کھانے میں اور معاملات میں، تو ان کو میرے خیال میں اکٹھا کرنا کافی مشکل سا ہے۔ اور اصل بات وہی ہے کہ اس میں دراصل زیادہ تر آپ علیہ السلام سے صراحتاً چیزیں آئی نہیں، تو صراحتاً چیزیں نہ آنے کی وجہ سے بھی اس کو گویا کہ یوں دیکھا جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی چلے جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ، تو کلاس مت تو توڑنا، آ جائیں گے مولانا رشید صاحب بھی، بس آتے ہوں گے۔ وہ اصل میں صلاۃ الخوف کا تھوڑا سا کافی لینتھی تھا ہے، تو اس لیے میں نے کہا اس کو پھر ہم کل کر لیتے ہیں۔ جی استاد جی آگے ہیں جی مولانا رشید صاحب آ گئے ہیں مولانا جی رشید جی صاحب؟ جی چلے جی ٹھیک ہے۔ جی استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ